وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر 18 آیتیں ہیں۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 122 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں دعوت و تبلیغ کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین سارے جہان کے پالنے والے اللہ کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں گے جبکہ تمہارے ماننے والے بڑے ذلیل یعنی گھٹیا لوگ ہیں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے کہا، مجھے کیا معلوم ہے کہ میرے ماننے والے لوگ پہلے کیا کام کرتے تھے۔ ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم اتنی بات سمجھ جاتے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں اپنے ماننے والے مومنوں کو بھگا نہیں سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف اللہ کے عذاب سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے نوح، اگر تم دعوت و تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اب تو میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ان کے ساتھ بھری کشتی میں سوار تھے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد باقی دوسرے نہ ماننے والوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب پر غالب ہے، یعنی بڑا زبردست ہے، بڑا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر 18 آیتیں ہیں۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 122 تک۔ آپ غور کیجئے، آیت نمبر 105 میں کیا لکھا ہوا؟ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے تو صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، تو یہاں رسولوں کا نام کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ سب رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، توحید والی تعلیم، سب نبیوں کی تعلیم یہی ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کی مانو، تو ایک کو جھٹلانا گویا کہ سب کو جھٹلانا ہے۔ آیت نمبر 106 پر غور کیجئے، اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہیں اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مسند انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 12579، حسن روایت ہے یہ۔ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیس نحن اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اصحابی، تم لوگ میرے صحابہ ہو، ولکن اخوان الذین آمنوا بی ولم یرونی، لیکن میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور مجھے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور انہی میں سے نکلے ہوئے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پھر آگے کہا، فاتقوا اللہ واطیعون، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ تو سب سے اہم چیز ہے اللہ کا ڈر اور خوف، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، اگر جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ آگے کہا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں دعوت و تبلیغ کے مسئلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام سب سے اہم کام ہے، نبیوں والا کام ہے، اور اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا، نوح، ارے تمہارے ماننے والے تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ارذلون، رذیل، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ہمیشہ سے رہا ہے قوم کے سرداروں کو کہ وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں
اور نبیوں کا ساتھ دینے والے، نیک لوگوں کا ساتھ دینے والے اکثر نیچے درجے کے لوگ مانے جاتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ یعنی ہمیشہ سے رہا ہے کہ شروع میں نبیوں کی بات ماننے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، پھر بعد میں مالدار لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب غور کیجئے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ یہ 10واں رکوع جو ہے 19ویں پارے کا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے ہے۔ قوم کو سمجھایا، 950 سال تک تبلیغ کی، چند ہی لوگ ایمان لے آئے، دن رات انہوں نے تبلیغ کی۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 پڑھی، اس کے اندر ہے آیت نمبر 5 میں، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بے شک میرے رب میں نے دن رات ان کو سمجھایا بجھایا لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پتہ یہ چلا نبی جو ہے وہ 24 گھنٹے کا داعی ہے، یعنی ان کا کام ہے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا۔ پارٹ ٹائم داعی نبی نہیں ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم بات نہیں مانی، ان کے یہاں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نیک لوگوں کے نام ہیں، ان لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، سب کو ڈبو دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا آیت نمبر 121 اور 122 میں، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس واقعے میں نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے اور آپ کا رب غالب ہے، بڑا رحم والا ہے۔ یعنی لوگ ایمان نہیں لائے، 950 سال تک تبلیغ ہوئی، سمجھایا بجھایا، لوگوں نے کیا کیا، اپنے ہی جیسے انسانوں کو پوجنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ آج بھی اگر ایسا مسئلہ ہوگا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بزرگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پوجنا، بلکہ لوگوں نے خود سے ان کو بنا لیا تھا۔ اگر یہ چیز آج بھی پائی جائے گی، پیر پرستی، بزرگ پرستی، تو یہاں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا ہے، تو ایک بڑا پیغام ہے، ایک بڑی نشانی ہے، اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔